سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق صاحب یہ واحد چیف جسٹس ہوں گے جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے. میاں بیوی جو آپس میں جھگڑتے ہیں اور حالات جب بالکل نہیں سنبھلتے تو یہ ان کی صلاح کرواتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تعلیم کا کوئی سٹیٹس مختلف ہونا، فائنانس کا پرابلم، یا کیا؟ اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ زیادہ وجہ جو ہے وہ انا ہے، ایگو ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. آج میرے مہمان ہیں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق صاحب، اور یہ بلا معاوضہ آؤ صلح کریں پروجیکٹ کر رہے ہیں. بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں. ان کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں، زندگی کی کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں. آپ کی پہلی بات سے تو یہ اتفاق ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ زندگی میں بہت دیکھی بھی ہیں، اس لیے کہ لوور مڈل کلاس میں اور لوور کلاس میں بندے کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی. میرے پیرنٹس دونوں جاب کرتے رہے. والدہ میری جو ہیں وہ اسکول میں ٹیچر تھیں، پرائمری اسکول میں. تو مجھے ہمیشہ سے یہ احساس تھا بچپن سے ہی کہ یہ دونوں میرے لیے جتنا کرتے ہیں کوشش، اور مجھے خوش رکھنے کی جو کوشش کرتے ہیں اور میری ایجوکیشن کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کل کو جلدی جلدی ان کے بازو بن جائیں، ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو. تو یہ جب یہ جو چیف جسٹس بننے کا عمل ہے، یہ میرا نہیں خیال تھا کہ جس کلاس سے میرا تعلق ہے اور جہاں میں جیلوں میں پریکٹس کرتا تھا تو وہاں سے اٹھ کے میں کبھی ہائی کورٹ کا جج بنوں گا یا پھر چیف جسٹس بنوں گا. یہ ایسا اس لیے کہ ایک ایسی فیلڈ ہے، جیسا شعبہ ہے، اس کے اپنے کچھ لوازمات ہیں، کچھ اپنے ٹولز ہیں جو شاید میرے پاس نہیں تھے. لیکن وہ ایک ایسی صورتحال بنی پاکستان میں، ایک بہت بڑا ایک کرائسس پیدا ہوا خاص طور پہ جوڈیشری کے حوالے سے، اور ایک بہت بڑی تحریک نے جنم لیا. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو انہوں نے اس بنیاد پہ جج بنانے کا فیصلہ کیا کہ چھوٹے ضلعوں سے بھی لوگوں کو جج بننا چاہیے. تو اس میں میری لاٹری نکل آئی، آپ یہ سمجھیں. تقریباً 50,000 کیسز سنے آپ نے، اور اس کے علاوہ جی 47,600 مجھے دفتر والوں نے بتایا تھا جب میں ریٹائر ہو کے آیا تھا. تو آپ نے تو بڑے بڑے مشکل اور مختلف کیسز بھی سنے ہوں گے. کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو چونکنے پہ مجبور کر دیا ہو؟ کیسز تو دیکھیں، کیس جس کو آپ کہتے ہیں وہ دراصل دو لوگوں کے درمیان ایک آویزش یا جھگڑا یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو غلط فہمی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ کیس جنم لیتا. تو ان لوگوں کے لیے تو وہ کیس دنیا کا سب سے بڑا کیس ہوتا ہے جو ان کا اپنا ہوتا ہے. بالکل. تو وکالت میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ کسی کا چھوٹا سا میں نے چوری چکاری کا کیس لے لیا، اس کے بعد ایک قتل کا کیس ہے، میں اس میں کھڑا ہوں، تو وہ چھوٹا سا جس کا کیس ہے وہ آ کے مجھے عدالت میں بار بار کہتا ہے سر میرا بلارا ہو گیا، جلدی آ جائے، میرا کیس سنیں. تو مجھے کبھی اس بات پہ غصہ نہیں آتا تھا کہ اس کو نہیں اندازہ کہ میں قتل کے کیس میں مصروف ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے وہ قتل کے کیس سے بھی بڑا کیس ہے. تو کیس سارے ہی امپورٹنٹ ہیں. جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر چیز، آپ کی عزت، آپ کے فنانسز، آپ کی بے شمار چیزیں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی کیس سن رہے ہوں آپ اور آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہ تو اتنی نسلوں سے یہ کیس چل رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یار اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی کہ ابھی تک فیصلے نہیں ہو پایا؟ جی ہاں، کچھ کیس تو ہے بہت ہی. میری وکالت کے زمانے میں بھی ایک کیس تھا، سپریم کورٹ سے ریمانڈ ہوا جب میں نے نئی وکالت شروع کی تو 80s میں، ارلی 80s میں. تو میں نے بڑے شوق سے اس میں اپنا وکالت نامہ دیا تھا ہائی کورٹ میں کہ وہ 1919 سے کیس پینڈنگ تھا، اور وہ جھنگ کے کسی گاؤں کا کیس تھا. وہ پارٹیشن تک چلتا رہا، پارٹیشن کے بعد پھر سے زندہ ہو گیا کیس، مرا ہوا، اور وہ چل رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا. اور وہ نسلیں جنہوں نے اس کیس میں فیصلے کرنے کے لیے خواہش کی ہوگی کہ ہو جائے ہماری زندگی میں، وہ ان کی کئی آئندہ 7-8 نسلوں کو وہ نصیب نہیں ہوئے فیصلے. آپ واحد سابق چیف جسٹس ہوں گے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آؤ صلح کریں کا پروجیکٹ کا کر رہے ہیں آغاز، اور اس میں آپ تقریباً 1000 کیسز سن رہے ہیں ماہانہ. تقریباً 1000 کیسز. یہ کس نوعیت کے کیسز ہیں اور فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ ہم بہت سے معاملات کو لوگوں کے سنیں گے، لیکن انفارچونیٹلی بہت تکلیف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھوں کے حساب سے فیملی کیسز پینڈنگ ہیں. تو آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں زیادہ تر جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے میاں بیوی کا؟ جی اب ہم نے یہ جب دیکھا کہ بہت سے کیس فیملی کے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ابھی اس کو کچھ عرصے کے لیے ہم لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے باقی معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے، رش بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، تو صرف فیملی کے کیسز دیکھتے ہیں. فیملی ڈسپیوٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن میاں بیوی کے کیس عدالتوں میں ہیں، طلاق کے کیس ہیں،
کئی بیویاں ہیں جو ناراض ہو کے بیٹھی ہیں تو خاوند نے کیس کیا ہوا ہے کہ میری بیوی میرے گھر واپس آ جائے. بچوں کے کسٹڈی کے معاملات ہیں, بچوں کے اخراجات لینے کے معاملات ہیں, تو یہ عدالتوں میں ایک ڈھیر لگا ہوا ہے مقدمات کا. اس کے لیے میں نے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس کیا ہائی کورٹ میں. اپنے اختیار کو جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہی ایکسٹینڈ کر کے میں نے استعمال کیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ میں نے شام کی عدالت بنا دی لاہور. یہ سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلا یہ سب سے پہلی شام کی عدالت میں نے قائم کی تھی. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے باقی جو جج صاحبان تھے اور جو سسٹم تھا اس نے میری اس بات میں میرا ساتھ دیا اور قبول کر لیا کہ چلیں اگر آپ کہتے ہیں کر کے دیکھیں تجربہ. اور وہ بڑا کامیاب رہا کہ شام کو ایک عدالت میں ایک خاتون جج بیٹھتی ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں وہاں پہ اور اپنے ڈسپیوٹس کی بات کرتے ہیں اور صلح کرنے کی کوشش بھی کراتے ہیں وہ, اور جو نہیں ہو صلح تو ان کے فیصلے کر دیتے ہیں. ابھی تک کتنے خاون اور جو بیوی ہیں جن کے درمیان آپ صلح کروا چکے ہیں؟ اور ہماری اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی ریشو ہے. میاں بیوی جب آتے ہیں تو ان میں ہمارا طریقہ بڑا سمپل ہے. یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے جو سمجھتے ہیں کہ ہم لڑ پڑے ہیں آپس میں تو اب ہم نے صرف طلاق ہی ہونی ہے ہماری. تو اس میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ گوگل پہ ایک فارم ہے چھوٹا سا جس کے ہتھے چڑھ جائے میاں کے یا بیوی کے, اور وہ اس فارم کو فل کر کے ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ جی ہمارا تنازع ہے یا عدالت میں ہے یا عدالت میں جانے والا ہے. اور اس میں ایک اور نئی چیز ہم نے ایڈ کی ہے کہ جو بچے سمجھدار ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اب بڑے کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں, ان بچوں کو بھی انکریج کیا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی لڑائی کی وجہ سے اگر سمجھتے ہیں کہ گھر میں بہت پرابلم ہو رہی ہے, آپ کے کیریئر کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے پیرنٹس کو بلا کے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایسا نہ ہو اور آپ کا ذکر بھی نہیں آئے گا. تو کس طرح وہ جا کے کیا تو وہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے؟ چھوٹا سا فارم ہے, اس پہ اپنے نام لکھنا ہے, اپنا فون نمبر, اپنا کانٹیکٹ دینا ہے اور اپنے ڈسپیوٹ کی نوعیت کو کلک کرنا ہے. صرف لکھنا لکھانا بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب ہمارے پاس ایک طرف سے فارم آتا ہے تو یہ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک ہمارا وکیلانہ ٹرک ہم نے کھیلا ہوا ہے کہ آدھی صلح تو ہو گئی. ایک نے اپلائی کر دیا ہمیں اور اس کا پروجیکٹ کا نام ہے آؤ صلح کریں, اور وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں فارم آتا ہے, وہ بچے یہاں بیٹھے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کے تو سارا فوری طور پہ میرے پاس اس کو پرنٹ کر کے لے آتے ہیں اور میں اس بندے کو فون کر کے اس کو انٹرویو کرتا ہوں. یہ میں لفظ انٹرویو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو میں ان بچوں سے گپ شپ لگاتا ہوں, یا آپ کے انٹرویو کے حوالے سے میں انٹرویو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں اس سارے سسٹم میں کسی جگہ پہ کوئی فارمیلٹی نہیں رکھتا. ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے باپ جیسا ہے, باپ کی طرح ہے, اور میرے وہ دیکھ لیتے ہیں میرے اور شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے کلپس انٹرنیٹ پہ پھر ہم بھیج بھی دیتے ہیں ان کو. اگر صلح والا معاملہ ہے تو بعض کیسز میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قسمت پہ. کچھ بچے ہیں جو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں بات کو. ایک نیا تجربہ جو ہم نے کیا ہے کہ اگر میاں بیوی میری موجودگی میں ایز اے ریفری, میں ریفری بیٹھا ہوں درمیان میں, امپائر بن کے, اور میاں بیوی بیٹھ کے اپنی بات کو کھلے دل کے ساتھ کر لیں, تو تجربہ ہوا, کامیاب تجربہ ہوا کہ صرف ان کی بڑھاس نکلنے کے بعد ہی صلح ہوئی. یعنی کہ ایک ہی دن میں موقع پہ بات کرنے کے بعد اسی وقت بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے دوسرے کی بات سننے کی, اور خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں جب کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے یا جب ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی بات اس لیے سنتے ہیں میں نے جواب کیا دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم سوال نہیں سن رہے ہوتے, ہم اس کا جواب تلاش کر رہے ہوتے کہ میں نے اس نے یہ کہنا ہے, میں نے آگے سے یہ کہنا ہے. تو میاں بیوی کے جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تعلیم کا کوئی سٹیٹس مختلف ہونا, فائنانس کا پرابلم, یا کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس اینتھروپولوجی کا ایک پورا سبجیکٹ ہے, لیکن جو میرا خیال تھا جب پروجیکٹ شروع کیا تو میرا خیال تھا کہ یہ جو ہماری بڑھتی ہوئی غربت ہے, مالی حالات لوگ اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک لڑکا ہے, کام کرتا ہے, کہیں جاب کرتا ہے, آرڈنری سا جاب ہے, 2-3 بہنیں ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں, پیرنٹس ہیں, بیمار ہیں, ان کی دوائی لینی ہے, چھوٹا سا کوئی گھر ہے چلا رہا ہے. تو بیوی جو ہی آتی ہے وہ کہتی ہے مجھے سیپریٹ گھر لے دو. جو ذرا اچھی بچی ہوتی ہے سمجھدار, وہ کہتی ہے سیپریٹ گھر تو نہیں لے کے سیپریٹ کچن کر دو. تو وہ بیچارہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ میرا خیال تھا کہ اس وجہ سے بہت سے ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں. لیکن آج کوئی تقریباً 1.5 سال کے بعد جب سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے اور جو کیس ہمارے پاس آئے ہیں, اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ زیادہ وجہ جو ہے وہ انا ہے, ایگو ہے. ایگو ہے. یہ تو غربت اور اس سے زیادہ بڑا یہ بہت خوفناک بات ہے کہ میں نے بہت سے غریب کپلز کو بہت خوش دیکھا ہے. وہ آتے ہیں اور اگر کوئی ڈسپیوٹ بھی ان کا ہے تو تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس وقت ہمارے پاس بلا مبالغہ 20 سے زیادہ لوگ ہیں جو PhD ہیں جن کے کیس پینڈنگ.
تو اس تعلیم بھی بندے کو ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا علم نہیں دیتی. یہ علم جو ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، میاں بیوی کا اپنا جو ریلیشن شپ ہے، اس کو لے کے ایجوکیشن میں کہیں پہ کسی لیول پہ ٹریننگ کوئی نہیں ہے. اسکول میں نہیں ہے، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹی میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے. آپ کے ماں باپ بیڈ روم میں جا کے لڑتے ہیں، بچے نہ سنیں. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی، جانچ نہیں آتی کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوگی، صلح کیسے کریں. صلح کیسے. سر وہ آپ نے ریٹائرمنٹ والوں کے لیے خاص طور پہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ریٹائر ہو چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے میرے پاس، تو وہ آپ کے پاس آ جائے، وہ کیا ہے میسج وہ دے؟ میں آپ کو دیکھیں چھوٹا سا یہ میسج دے سکتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ میں ہمارے بعض بزرگ، میرے دوست، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ریٹائر ہو گئے، بس فارغ ہو گئے، اب ہم بیٹھ گئے. یہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی ریٹائرڈ آدمی ہو پورے پاکستان میں، آن لائن مجھ سے رابطہ قائم کرے، میں اس کو وہ کام بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ والنٹیرلی کرنا چاہتے ہوں، اگر وہ بغیر معاوضے کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں بنی نوع انسان کے لیے، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس میں ان کو بے شمار راستے بتا سکتا ہوں. آپ محلے کے گندے بچوں کو پکڑ کے نہلانا شروع کر دیں تو وہ بھی بڑا کام. آپ گندی نالیاں ہیں جو رکی ہوئی پانی جہاں پہ، وہاں سے کوئی تار لے کے شاپنگ بیگ نکال دیں، بہت ہی بڑا کام، بہت ہی بڑا کام ہے. تو کوئی ایسا پینشنر، ریٹائرڈ بندے، وہ گلیاں صاف کرانے کے لیے محکموں کو خط و کتابت شروع کر دیں، ایڈیٹوریل پیج پہ اپنے لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھ دیں. کام کتنے ہیں کرنے والے، کوئی کرنے والے ہوں.